اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر بڑی ساری مشکلات ہیں، بڑی ساری پریشانیاں ہیں، بڑے سارے مصائب ہیں، بڑے سارے دکھ ہیں، بڑے سارے غم موجود ہیں، بہت ساری تکلیفیں موجود ہیں۔ تو آج جو ہے میری کوشش تھی کافی عرصے سے دوستوں کے ساتھ اس طرح بات کرنے کی اور موجودہ صورتحال، مشکلات، مصائب، پریشانیوں کے حوالے سے بات کرنے کی۔ تو خاص طور پہ ایک چیز کی بڑی زیادہ شکایت رہتی ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق کی بڑی تنگی موجود ہے، بے برکتی ہے، برکتیں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ سے جو بات کی جائے گی وہ یا تو قرآن کے حوالے سے کی جائے گی یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے بات کی جائے گی، حدیث کے مطابق بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو شکایت ہے کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق میں کشادگی نہیں ہے، رزق میں برکتیں نہیں رہیں، تنگ دستی زیادہ ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اور صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تنگ دستی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بڑی ساری پریشانی ہے، غنی تھا لیکن معاملات بدلے اچانک سے۔ اور مفہوم ہے حدیث پاک کا، مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تنگ دستی ہے، رزق میں کشادگی نہیں رہی، بڑا پریشان ہوں، بڑے معاملات خراب ہیں، تو فاقہ کشیوں پہ معاملات اتر آئے ہیں، بڑی پریشانی ہے، ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ہوتا۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی آسان وظیفہ، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، روز مرہ کے ہمارے معاملات میں یہ چیزیں شامل ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے، اور انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک ترتیب کے ساتھ، ایک احتیاط کے ساتھ، اور میرے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، اس فرمان کے مطابق اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقین مانیں کہ ہمارے رزق میں بھی کشادگی ہوگی۔ تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر آؤ تو اس وقت گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں اگر کوئی موجود ہے تب بھی، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی، یعنی اس پر کوئی ضروری نہیں کہ گھر میں کوئی موجود ہو، گھر میں کوئی موجود ہے تب بھی، گھر میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تب بھی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور اس کے بعد میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا پھر تم نے کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہر بندے کو آتے ہیں، ہر مسلمان کو آتے ہیں، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے، پابندی وقت کا لحاظ ہے یا نمازوں کی پابندی نہیں ہے، لیکن نماز جب بھی پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان پڑھتا ہے تو یہ الفاظ ضرور کہتا ہے اتحیات میں بیٹھ کے۔ تو کہنا کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورۃ الاخلاص کا میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، یعنی کہ پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے مدد فرمائے گا، رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور میں قربان جاؤں میرے کریم مصطفیٰ کی زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ امر ہو کے رہتا ہے، لازم ہو کے رہتا ہے، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے ہوں وہ پورے نہ ہوئے ہوں۔
تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب حکم فرمایا تو آپ کے صحابی نے اس پر عمل کیا۔ اللہ کریم نے اس عمل کے بدلے میں اللہ کریم نے اس عمل کے بدلے میں ان کو دوبارہ سے غنی فرما دیا، وہ دوبارہ سے غنی بنا دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو پریشان ہے، جو مشکل معاملات میں، جو آج تک تو ویسے پاکستان میں معاملات، صورتحال معاشی بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے، بڑے عجیب سے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ تو ہر دوست، ہر بھائی، ہر بہن جو بھی گھر میں بار بار آتا جاتا ہے، ایک بار آیا، دو بار آیا، جتنی بار بھی گھر سے باہر گیا آیا، یہ وظیفہ اپنا بنا لے، یہ وظیفہ اپنا بنا لے، اور جب وظیفہ بنا لے گا یقین مانیے، عمل کر کے دیکھیے گا، اللہ کریم آپ کو ایسے رزق عطا فرمائے گا، ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گاہوں گمان میں بھی نہ ہو۔